اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے جس کے وارث تم اس کی وجہ سے بنائے گئے جو تم کیا کرتے تھے۔ اور جنت والے آگ والوں کو آواز دیں گے کہ ہم نے تو واقعی وہ وعدہ سچا پا لیا ہے جو ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا، تو کیا تم نے وہ وعدہ سچا پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، جو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور اس کی بلندیوں پر کچھ مرد ہوں گے۔ اسی سے سورت کا نام الاعراف ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان دیوار کی بلندیاں ہیں، جہاں ٹھہرنے والوں کو ایک طرف جنتی اور دوسری طرف جہنمی لوگ نظر آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ نیکیوں میں ان کے داخلے کے لیے اسباب کم ہوں گے اور گناہوں میں کچھ رعایت ہوگی، تو اس بنا پر انہیں درمیان میں کچھ دیر کے لیے روکا جائے گا۔ اور اس کی بلندیوں پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی نشانی سے پہچانیں گے، اور وہ جنت والوں کو آوازیں دیں گے کہ تم پر سلام ہے۔ وہ اس میں داخل نہ ہوئے ہوں گے، وہ طمع رکھتے ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ مت کر۔ اور ان بلندیوں والے کچھ مردوں کو آوازیں دیں گے جنہیں وہ ان کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے، کہیں گے تمہارے کام نہ تمہاری جماعت آئی اور نہ جو تم بڑے بنتے تھے۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ انہیں کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا؟ ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اور آگ والے جنت والوں کو آواز دیں گے کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو، یا اس میں سے کچھ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، وہ جنہوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنا لیا۔ اب دیکھیں کہ دین کا لفظ ہے، انہوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنا لیا، یعنی سیریسلی نہ لیا، جب چاہا کیا، جب چاہا نہ کیا، اور پھر اپنے طریقے سے جیسے چاہا کیا۔ اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا تو آج ہم انہیں بھلا دیں گے۔ بھولنا اللہ کی شان نہیں ہے، یہ بطور سزا بیان کیا جا رہا ہے۔ ما کان ربک نسیا، جیسے وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے اور جیسے وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر خوب کھول کر بیان کیا ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر جو ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اس کے انجام کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ جس دن اس کا انجام آ پہنچے گا تو وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اسے بھلا دیا تھا کہیں گے یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہمیں واپس بھیجا جائے تو ہم اس کے برخلاف عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، رات کو دن پر اڑا دیتا ہے، جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے اس حال میں کہ اس کے حکم سے تابع کیے ہوئے ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، بہت برکت والا اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ، اور اسے خوف اور طمع سے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ یہ 2 آیات ادعو اور وَلَا تُفْسِدُوا، اس میں 4 احکام ہیں۔ پہلا یہ کہ دعا عاجزی سے، گڑ گڑا کر اور خشوع سے ہونی چاہیے، اور دعا تنہائی میں کرنا مستحب اور بہتر ہے، کیونکہ اس سے ریا کو راستہ نہیں ملتا اور اخلاص میں خلل نہیں آتا۔ دوسرا یہ کہ حد سے بڑھنا اللہ کو کسی صورت پسند نہیں، اس میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا یا کسی پر ظلم کرنا اور ایسی چیز کی دعا کرنا جو ناممکن ہو، مثلا میں ہمیشہ زندہ رہوں، یا اسی طرح دعا کرتے ہوئے زور لگا کر چیخنا، چلانا، بہت اونچا اونچا مانگنا، یہ سب زیادتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر بعض صحابہ کی اونچی اونچی آوازیں سنی، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا لوگو اپنے آپ پر نرمی کرو، یعنی ذرا آہستہ پکارو، کیونکہ تم کسی گنگے یا غائب کو نہیں پکار رہے، بلکہ جسے پکار رہے ہو وہ سننے والا اور قریب بھی ہے۔
زمین میں فساد سے منع کیا، یعنی ایک طرف دعائیں مانگ رہے ہیں، دوسری طرف کام الٹ ہیں، پھر کیسے دعائیں قبول ہوں؟ اور چوتھا یہ کہ دعا کرتے وقت خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ دعا کسی طمع اور خوف کے بغیر محض رب کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جنت کو جلا دوں، جہنم کو بجھا دوں، تاکہ لوگ کسی خوف اور طمع کے بغیر اللہ کو یاد کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ بس اللہ مجھ پر راضی ہو جائے، پھر خواہ مجھے جنت میں بھیجے یا جہنم میں۔ یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جنت کی دعا مانگتے اور جہنم سے پناہ مانگتے، اور پھر یدعون ربہم خوفا و طمعا، اسی کا تو حکم ہے کہ اس کو خوف اور طمع کے ساتھ مانگو، خوف بھی ہونا چاہیے اور طمع بھی ہونا چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے بھیجتا ہے، اس حال میں کہ خوشخبری دینے والی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھاتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف ہانکتے ہیں، پھر اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہر قسم کے کچھ پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور جو شہر پاکیزہ ہے اس کی کھیتی اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی کھیتی ناقص کے سوا نہیں نکلتی۔ یہ مومن اور کافر و منافق کی مثال ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مومنوں کے لیے بہار ہے اور کافر و منافق کے لیے خزاں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ بارش سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، پیاسوں کی پیاس بجھاتا ہے، زمین کو سیراب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احیی